تاریخ القدس کلاس 8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تاریخ کا سفر لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی اہل غزہ پر ٹوٹتی قیامتوں کو بھی ہم بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک درد ہے کہ چین نہیں لینے دیتا، اور درد میں چین کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ ہمارا دکھ تو دوہرا ہے، اہل غزہ پر ظلم و ستم کا دکھ، اور دوسرا ان کی مدد نہ کر سکنے کا دکھ۔ ہر دعا میں ان کے لیے سب سے پہلے مدد مانگیں۔ اللہ ہماری خطا بخش دے کہ 57 اسلامی ممالک کی موجودگی میں یہ دجالی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسلمان خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطا بخش دے۔ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص حکمتوں کو جانا جو بیت المقدس کے ساتھ ہمارے تعلق اور محبت کو بڑھاتی ہیں۔ آج کی کلاس کی ابتدا بھی ایک اور عظیم الشان واقعے سے کرتے ہیں جو بیت المقدس کی بھولی ہوئی محبت ہمارے دلوں میں نکھار دے گا۔ یہ عظیم واقعہ ہے تحویل قبلہ، جی ہاں، جس کی نسبت سے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم آیا، اور مدینہ میں تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کی رغبت خانہ کعبہ کی طرف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید بھی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دل کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تو یہ آیت نازل ہوئی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بس جلد ہی ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ 2 ہجری 424 عیسوی میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں پر ایک خاص کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں تشریف آوری پر ہی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جی، یہاں بھی اللہ پاک یہود کو پریکٹیکلی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اب یہ مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس اب مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پرماننٹ بیت المقدس کو قبلہ بنائے یا عارضی، یہ اب مسلمانوں کے شعائر میں شامل ہے۔ اللہ نے ثابت کر دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کے احکامات سے پھر جاؤ گے تو ہم دوسری قوم کو بدل دیں گے۔ سو اللہ نے یہود سے اب یہ شرف چھین کر مسلمانوں کو دے دیا کہ اب قبلہ اول پر مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ظہور اسلام کے بعد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بیت المقدس عیسائی حکومتوں کے کنٹرول میں تھا، اور اسلامی فتوحات تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں، اور یہ 2 عظیم الشان واقعے، ان واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرا دیا تھا کہ اب یہاں پر مسلمانوں کی ہی حکومت ہونے والی ہے، اور آگے جا کے ایسا ہی ہوا۔ اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی آگے پھیلا رہا تھا۔ یہاں ایک اور بات کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ ابتدائی اسلام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جتنے غزوات ہوئے، ایک کے علاوہ سب دفاعی غزوات تھے، یعنی لڑائی میں پہل کفار کی طرف سے ہوتی تھی اور مسلمان اپنے دفاع کے لیے غزوات کر رہے تھے۔ صرف ایک غزوہ ہے جس میں اقدامی غزوہ ہوا ہے، اور وہ ہے غزوہ خیبر، جی ہاں، یہود کے خلاف ان کی خفیہ سازشوں کی وجہ سے، اور غزوہ احزاب میں معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ایک یہود سے لڑائی غزوہ بنو قریظہ میں بھی ہوئی۔ اہل روم یعنی عیسائیوں سے بھی 2 جنگیں لڑی گئی، یہ بھی دفاعی جنگیں تھیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ جو غزوات ہوئے ان کا پس منظر کیا ہے۔ سن 7 یا 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ مبارک دے کر قیصر روم کی طرف روانہ فرمایا۔ قیصر کے ماتحت شرجیل بن عمر غسانی نے اسلام کے سفیر کو قتل کر دیا، اس وجہ سے غزوہ موتہ پیش آیا۔
ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ میدان میں آیا۔ اس غزوے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ یہ بہت سخت غزوہ تھا۔ مسلمانوں کے 3 سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، لیکن کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور آخر فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ دوسرا غزوہ ہرقل کے خلاف غزوہ تبوک ہے۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ تبوک کے مقام پر عیسائی افواج جمع ہو گئی ہیں حملے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے پر جانے کا اعلان فرمایا۔ رجب 9 ہجری نومبر 635 عیسوی میں مسلمانوں کی تعداد 40 یا 70 ہزار تھی جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے پہنچے۔ تبوک کے مقام پر پہنچے تو عیسائیوں کی طرف سے کوئی مقابلے پر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کی ریاستوں کے لیے مہم روانہ کی اور وہ کامیاب لوٹیں۔ زیادہ تر نے جزیہ دے کر اسلامی سلطنت کے ماتحت ہونے کا اعلان کیا۔ اس طرح عظیم رومن امپائر کے بہت سے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں آتے گئے۔ اب آتے ہیں ہم ایلیا یعنی یروشلم کی طرف۔ تو یہ ارض مقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے زیر نگیں آیا۔ آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین و دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے ادوار میں اسلام کی فتوحات جاری رہیں۔ عزیز بہنوں، اب ہم ارض مقدس کی پہلی فتح عظیم فتح کے واقعات کو جانیں گے۔ 15 ہجری 637 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یروشلم کی طرف بھیجا۔ اہل یروشلم قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر یروشلم کے گورنر کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود یروشلم آئیں تو ہم صلح کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام سنتے ہی حجاز مقدس سے ارض مقدس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سادگی و فقر کا پیکر مجسم اس شان سے روانہ ہوا کہ ان کے اور ان کے غلام کے پاس ایک ہی سواری تھی۔ سامان سفر رکھنے کے بعد ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے طے کیا کہ ایک منزل وہ سواری پر ہوں گے اور خادم سواری کی نکیل پکڑ کر چلے گا، اگلی منزل خادم سوار ہوگا اور وہ نکیل پکڑ کر چلیں گے۔ انسانی مساوات کا ایسا عظیم نمونہ شاید ہی تاریخ میں کوئی اور ملے۔ جب وہ یروشلم کے مرکزی دروازے پر پہنچے تو خادم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ عزیز بہنوں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا مرد درویش اس طرح یروشلم میں داخل ہوا کہ خادم سواری پر ہے اور خود پیدل چل رہا ہے۔ کپڑوں پر جا بجا پیوند ہیں۔ یروشلم کے مذہبی رہنماؤں اور گورنروں تک یہ خبر پہنچی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور ان کا عزت و اکرام سے استقبال کیا۔ ایک معاہدہ طے پایا اور ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیں۔ اس حیرت انگیز بات کے پیچھے راز کیا تھا؟ تو آئیے یہ جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ آخری نبی کا خلیفہ بیت المقدس کی فتح کے لیے آئے گا اور وہ پیدل ہوگا اور اس کا خادم سواری پر ہوگا اور اس کے کپڑوں پر پیوند ہوں گے۔ تو اہل یروشلم دیکھیں تو اہل یروشلم پر لازم ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں اور یہ یروشلم سے دستبردار ہو جائیں۔ تو یوں بیت المقدس کی پہلی فتح پرامن طریقے سے بغیر جنگ کے ہو گئی۔ عیسائیوں کی درخواست پر انہیں مذہبی رسومات کی آزادی دے دی گئی اور یہودیوں کو زیارت کی اجازت بھی دی گئی۔ صرف عبادات اور رسومات کے لیے آ سکتے تھے اور عیسائیوں کے مطالبے پر یہود کو وہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 17 ہجری 639 عیسوی تک بیت المقدس پر یروشلم پر مکمل طور پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ مسلمانوں کے لشکر میں موجود وہ صحابہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام لائے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تورات کے عالم تھے۔ ان کی نشاندہی سے اس جگہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی تھی وہاں مسجد قبلی بنائی گئی۔ اسے مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی جگہ صرف میدان تھا اور یہود کی دشمنی میں عیسائیوں نے وہاں گندگی کے ڈھیر پھینکے ہوئے تھے۔ اس جگہ کی نشاندہی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صفائی کی، اور روایات میں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کہتے جاتے تھے کہ جس طرح میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، اس مقدس جگہ کی عظمت کو واپس لاؤ۔ انہوں نے ہیکل کی جگہ کو صاف کر کے اس جگہ کو پاک اور مقدس قرار دیا۔ اس طرح یروشلم اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ مقرر ہو گیا
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حجاز مقدس تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مسلمان سلطنتوں کے مختلف ادوار کا ارض مقدس کے حوالے سے جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ارض مقدس پر خاص رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں، ان ہزاروں مسلمانوں کا خون رائیگاں نہ جائے جو کئی ماہ سے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔